نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ماں باپ کی نعمت کوئی دنیا میں نہیں ہے، ماں باپ کی نعمت کوئی دنیا میں نہیں ہے، حاصل ہوئی نعمت تو جہاں خلد بڑی ہے. آج کی اس پررونق محفل میں ہماری تقریر کا عنوان ہے والدین کی اطاعت. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم عبادت نہ کرو صرف اسی کی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر وہ تیرے پاس ہو، اگر ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے جس کی وجہ سے محتاج خدمت ہو جائے، اس وقت پھر نہ ادب کرو کہ ان کو کبھی ہاتھ سے منہ بھی مت کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا، ان سے خوب ادب سے بات کرنا اور ان کے تعالیٰ سے یوں کرنا اے پروردگار ان دونوں پر اپنی رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن کی عمر میں پالا پرورش کیا ہے. اور صرف ظاہری تعلیم پہ اکتفا مت کرنا، دل میں بھی ان کا خوب ادب اور اطاعت رکھنا. تمہارا رب تمہارے دل کی بات کو خوب جانتا ہے. میری پیاری بہنوں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیاری بہنوں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا. پھر اس نے فرمایا اس کے بعد کون سا سب سے زیادہ محبوب عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. دوسری حدیث شریف کا مفہوم ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں ہی تیری جنت یا دوزخ ہے اور ان کی خدمت رضا جنت میں لے جاتی ہے اور ان کی بیعت ناراضی دوزخ میں لے جاتی ہے. ماں کی ایک دعا زندگی بنا دے گی، ماں کی ایک دعا زندگی بنا دے گی. خود روئے گی مگر تجھ کو ہنسا دے گی. کبھی بھول سے ماں کا دل نہ دکھانا، کبھی بھول سے ماں کا دل نہ دکھانا، تب تک خدا کی ماں کی ایک دعا عرش اعظم کو ہلا دے گی. سامیات احمد مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو. یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بددعا کس بدنصیب کے لیے؟ آپ نے فرمایا جو بندہ اپنے والدین میں سے ایک گویا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پایا پھر بھی اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ ٹھہرا سکا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہمدردیاں فضول ہے دل ٹوٹنے کے بعد، ہمدردیاں فضول ہے دل ٹوٹنے کے بعد، سوغات دیجیے نا ہمیں لوٹنے کے بعد. معاف کر دو ماں میری جنت کا ہے سوال، معاف کر دو ماں میری جنت کا ہے سوال، جنت نہ مل سکے گی تیرے لوٹنے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.